دو متعلق، ایک تو اسی عنوان پر اپنا اظہار خیال کریں گے جناب پروفیسر عالم ندوی صاحب سپروائزر جنرل کالج، اور اس کے بعد صدارتی خطبہ اور پھر ہمارا باقاعدہ مشاعرہ۔ میں چونکہ پروفیسر عالم ندوی صاحب شاعر بھی ہیں تو میں انہیں آواز دے رہا ہوں کہ میرے وجدان نے محسوس کیا ہے اکثر تیری خاموش نگاہوں کا غزل خواں ہونا۔ اپنے اظہار خیال مختصر الفاظ میں آپ کو روبرو پروفیسر عالم ندوی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کی اس محفل کے صدر محترم سراج الدین چوغلے صاحب پرنسپل مہاراشٹرا کالج، وائس پرنسپل عبدالقیوم انصاری صاحب، ریاض منصف صاحب، ایاز گورکھپوری، امتیاز گورکھپوری، مشیر صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے طلباء و طالبات، دیگر مہمان، بڑا اچھا عنوان مشیر صاحب نے طے کیا ہے، مشاعرہ برائے نسل نو۔ اور کوئی بھی شاعر، خاص طور پہ ہمارے اردو کا شاعر، جب شعر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ غزل کرے، غزل میں اپنی بات کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی کئی بتائے گئے ہیں۔ مشہور معنی یہ کہ عورتوں کی بات کرنا یا عورتوں سے بات کرنا۔ عشق و محبت کی باتیں اس میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1936 میں جب ممبئی میں منشی پریم چند کی صدارت میں کانفرنس ہوئی اور اس وقت ملک ہمارا غلام تھا، آزاد نہیں تھا، تو ترقی پسند تحریک کے بنیاد رکھنے والوں نے یہ بات طے کی کہ جب تک ہمارا ملک آزاد نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ہم غزل نہیں کہیں گے، عشق و محبت کی بات نہیں کہیں گے، اسی طرح افسانوں میں پیار و محبت کی وادیاں لوگوں کو پھیلانے کی بات نہیں کریں گے، ناول اس طرح کی نہیں لکھی جائے گی، بلکہ جو بات بھی کی جائے گی وہ ملک کو آزاد کرنے والی بات کی جائے گی۔ غزل عربی کا لفظ ہے لیکن عرب کے شاعروں نے کبھی غزل نہیں کہا، آج بھی غزل نہیں کہہ رہے۔ غزل میں عشق و محبت کی باتیں، غزل کی شاعری یہ ایران سے چلی ہے، پلی ہے، بڑی ہے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے ہندوستان پہنچی۔ یہاں پر مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بتائیں کہ پہلا شاعر غزل کا محمد ملا وجیح ہیں، کسی نے اور کسی کا نام لیا۔ بہرحال جو بھی ہے، اردو میں جب غزل کی بات چلی تو عشق و محبت کی بات اس میں پیدا ہوئی۔ ہمارے بعد کے جدید شاعروں نے، ترقی پسند تحریک والوں نے عشق و محبت کے علاوہ بھی غزل میں اپنا موضوع متعین کیا ہے۔ تو یہ ہماری نوجوان نسل جو غزل کی طرف آمادہ ہوتی ہے تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم سے کم غزل کی جو حیت ہے، جو اس کی شکل و صورت ہے، اس کے بارے میں ذرا معلومات لیں، پڑھیں،
اور توجہ سے اپنے اساتذہ کے کلام کو دیکھیں۔ غزل میں مطلع ہوتا ہے، مطلع سبھی کہتے ہیں۔ مطلع کے لفظی معنی ہوتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، جہاں سے کوئی چیز نکل رہی ہے۔ تو غزل کے پہلے دونوں مصرے جو ہیں وہ مطلع کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہیں، اس لیے اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ پھر اگر کسی نے ایک ہی غزل کے اندر دو مطلع کہے ہیں تو اس کو مطلع ثانی یا حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اسے بیت الغزل کہتے ہیں۔ غزل کا شعر، یہ لفظ بیت کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیں، یہ عربی کا لفظ یہ بھی ہے، لیکن اس کے دو معنی ہیں۔ ایک گھر کے معنی میں ہے، بیت گھر کے معنی میں بھی ہے، بیت العلوم، علوم کا گھر، اور ایک شعر کے معنی میں ہے۔ اور جمع کے اعتبار سے دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ وہ بیت جو گھر کے معنی میں ہے اس کی جمع آتی ہے بیوت، وہ بیت جو شعر کے معنی میں ہے اس کی جمع آتی ہے ابیات۔ ہم جمع سے اور بول چال کے انداز سے آگے پیچھے کی عبارت سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شعر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا گھر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو بیت الغزل اس شعر کو کہتے ہیں جو غزل کا سب سے اچھا شعر ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شعر ہو گیا ہے، شاعر کو وہ شعر بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کو غزل کہنی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کو غزل کہنی پڑ رہی ہے، اور اب اس جیسا شعر نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن بہرحال اس کو غزل مکمل کرنی ہے۔ ایک شعر لے کے کیا کرے؟ لیکن بعض شعراء ایسے بھی گزرے ہیں ہماری شاعری میں، ہمارے اردو میں ایک شعر کے شاعر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس کا ہے، اور کتنے شعر اس شاعر نے کہے ہیں، صرف اسی ایک شعر کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے اس ایک شعر کی وجہ سے آج وہ اردو ادب میں باقی ہی زندہ ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ سینکڑوں اور ہزاروں اشعار کہہ دیجئے، لیکن اس کا کوئی مطلب ہی نہ نکلتا ہو، فائدہ کیا ہے؟ تو شعر کے بیت الغزل اچھا شعر غزل کا۔ پھر اس کے بعد مقطع کا معاملہ آتا ہے، جس میں شاعر نے اپنے تخلص کا استعمال کیا ہے، جو اس نے شعری نام رکھا ہے۔ مقطع کے لفظی معنی ہوتے ہیں کٹنے کی جگہ، ختم ہونے کی جگہ۔ اب اگر آپ چاہیں کہ شاعر نے اپنے تخلص کا استعمال کر لیا اور غزل کے لکھنے کا جو فارم ہے، آپ نے مقطع کا شعر لکھ دیا، اور مقطع کے شعر کے بعد آپ چاہیں کہ کوئی اور شعر لکھیں، تو یہ لکھنے کا انداز غلط ہوگا، بلکہ اس شعر کو مقطع کے اوپر لکھنا پڑے گا، مطلع کے نیچے اور مقطع کے اوپر کہیں بھی آپ اس کو لکھیں، لیکن مقطع کے نیچے پھر کوئی شعر نہیں آئے گا۔ یہ ہے مختصر سی اس کی وہ۔ اسی کے ساتھ غزل کے اندر وزن کا ہونا بھی ضروری ہے، اور وزن کے ساتھ جیسا کہ مولانا حالی یہ کہتے ہیں، علامہ شبلی نے وزن پہ بھی زور دیا ہے اور اسی کے ساتھ معنی پہ بھی زور دیا ہے۔ مولانا حالی معنی پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ اگر آپ نے وزن کے ساتھ شعر کہا ہے تو اس میں معنویت بھی ہونی چاہیے۔ اگر معنویت نہیں ہے، وزن ہے، ردیف قافیہ بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی مطلب نہیں۔ ہاتھی کو بڑا کیا بڑا ہے،
لاٹھی کو کھڑا کیا کھڑا ہے، وزن کے اندر ہے، لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ بے مطلب ہے۔ تو ہمارے بچے بھی کبھی کبھی بہت زیادہ اس طرح کی شاعری کرتے ہیں جس کا مقصد ہی کچھ نہیں ہوتا ہے، تو بہرحال وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ کوشش جب آدمی کر رہا ہو، جب آدمی کوئی چیز سیکھ رہا ہو، تو پہلے اس کو واقعی وزن قائم کرنا پڑے گا۔ جب وزن قائم کر لے گا تو اس میں معنی پہنانا پڑے گا۔ جیسے کہ مولانا حالی نے کہا کہ پیاس لگی ہوئی ہے، آپ چاندی کے برتن میں، چاندی کے گلاس میں گرم پانی دیجئے، پیاس بجھے گی کیا؟ نہیں بجھے گی۔ لیکن ٹھنڈا پانی آپ ایک دم معمولی برتن میں دے دیجئے، پیاسے کی پیاس بجھ جائے گی۔ اسی طریقے سے شعر کا مطلب کہ ہم لوگ اپنے ذہن کی پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنی فکر کی پیاس کو بجھانے کے لیے کسی ادبی محفل میں، مجلس میں جاتے ہیں، اور وہاں اگر ہمارے ذہن کی پیاس نہیں بجھی، اچھے اشعار سننے کو نہیں ملے، اچھے معنی اشعار میں اگر نہیں ہوئے، تو پھر آدمی مایوس ہو کے لوٹتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ایاز بھائی نے یہ بات بتائی کہ اچھے شعر کہنے کی کوشش کی جائے، ورنہ آپ جس طرح کا چلن، مشاعروں کا جیسا چلن آج کل چل رہا ہے، مشاعروں میں میں نے پہلے جب یہاں بمبئی میں آیا کچھ دنوں پہلے، تو میں نے دیکھا کہ ایک لسٹ شائع ہوئی، اخبار میں ایک لسٹ آئی شاعروں کی، پھر کچھ دن کے بعد دوسری لسٹ آ گئی، اس میں کچھ نام بڑھ گئے، تو کچھ شعراء ہم نے اکثر ایسا دیکھا ہے، وہ سفارشی شعراء، ہر جگہ سفارش سے کام چل رہا ہے، ان سے ملنا، ان سے جلنا، شاعر ہیں کہ نہیں ہے، لیکن تعلق اچھے ہیں، اس لیے وہ شاعر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں مشاعرہ کرنے والے ہیں، ان سے میرے تعلقات خراب نہیں ہیں، مگر اپنا معاملہ وہی ہے، میں نے خود ہی محسوس کیا اور خود ہی کہا کہ خودداریوں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا، خودداریوں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا، ورنہ ہے کون شہر میں جو جانتا نہیں۔ تو میں نے شاعری کے لیے اپنی خودداری کو نہیں بیچا، خودداری کو داؤں پہ نہیں لگایا۔ ہم اسٹیج پر نہیں جائیں گے چلے گا، لیکن ہم اپنی خودی کو بیچ کے اپنی شہرت حاصل کریں، ایسی شہرت پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، ایسی شہرت ہم قبول نہیں کرتے ہیں کہ صحبت میں گل کے خار نہ ہوں گے کبھی بھی پھول، جتنے خوش آمدی ہیں ذرا غور سے سنیں، جتنے خوش آمدی ہیں ذرا غور سے سنیں، صحبت میں گل کے خار نہ ہوں گے کبھی بھی پھول، مجھ سے زمانہ جیسا بھی چاہے کرے سلوک، مجھ کو ضمیر بیچ کے شہرت نہیں قبول۔ تو آج ضمیر بیچ کے لوگ شہرت حاصل کر رہے ہیں، اللہ اگر شہرت نہیں دے گا تو بندوں کے ہاتھ میں شہرت نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اگر وہ دینا چاہے گا تو دنیا کی تمام طاقتیں اگر روکنا چاہیں کہ ہماری شہرت کو روک دیں، نہیں روک سکتی۔ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اسی جگہ پہ لا کے کھڑا کرے گا کہ ہم کو اس کی وجہ سے شہرت حاصل ہوگی۔ تو ہمارے وہ نوجوان، چاہے وہ طلبہ ہوں یا طالبات، اگر شہرت کے لیے شاعری کر رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ ایسی شاعری مت کریں، اور اگر آپ کے اندر اللہ نے جذبہ دیا ہے، اللہ نے آپ کے اندر ملکہ دیا ہے، تو اس جذبے اور ملکے کی قدر کرتے ہوئے آپ مطالعہ کریں، اساتذہ کے کلام کو پڑھیں، اور اساتذہ کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس جیسا کہنے کی کوشش کریں، اس وزن میں کہنے کی کوشش کریں، بامعنی شعر کہنے کی کوشش کریں،
کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عروض کے ماہر ہوں. جاہلی شعراء جتنے تھے، عرب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر تم کو عربی ادب سیکھنا ہے تو جاہلی شعراء کے شاعری کو پڑھو. زمانے جاہلیت کے جو شعراء تھے ان کی شاعری کو پڑھو. اور زمانے جاہلیت کے شعراء کسی اسکول میں کبھی نہیں گئے تھے. اونٹ چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں اور شعر کہہ رہے ہیں. اور ان کی شاعری نے اس درجہ کمال حاصل کیا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی آج اشش کر رہے ہیں، بلکہ پڑھے لکھے لوگ ان جیسی شاعری نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ قدرت کی جانب سے حاصل ہوتا ہے. یہ ہم اقتصادی طور پر محنت کر کے ہم چاہیں کہ اس طرح کی شاعری کر لیں، ناممکن. لیکن ہم اردو ادب کے ذمہ داروں سے بھی یہ بات کہیں گے کہ بہت سے لوگ جو اردو ادب کی واقعی خدمت کر رہے ہیں، اچھے شعر کہہ رہے ہیں، اچھی نثر لکھ رہے ہیں، اللہ کے واسطے اگر آپ کے تعلقات ان سے بہت بہتر نہیں ہیں، آپ کی خوشامد نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو بھی چانس دیجیے. اگر نہیں دیں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ادب کی کیا خدمت کی. ایسے لوگوں کو لائیں. ایک آج کل مشاعروں میں کیا چل رہا ہے، ایک ٹرینڈ یہ چل گیا ہے ہار پہنانے کا. ایک ہار آتا ہے اور بار بار ہار کے جو ہے بار بار جاتا ہے، بلکہ وہ ٹانگ ہی دیا جاتا ہے اس میں مائک کے اسٹینڈ میں، جو آئے گا اس کو پہنایا جائے گا. یہ ٹرینڈ آج کے نوجوان کچھ ہمارے ایسے شاعر جن کو لوگ شاعر بھی نہیں سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے ہوا ہے. یہ بھانڈوں والی رسم چل رہی ہے، یہ شاعروں والی رسم نہیں. شاعر کے آگے شمع کرتی ہے، وہ ہار پہنانا اور ہار اتارنا یہ سب ہمارے مشاعرے کے شان کے خلاف ہے. مشاعرے کا ادب نہیں ہے، مشاعرے کی تہذیب نہیں ہے. آج یہ تہذیب چل رہی ہے. تو یہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو طلبہ اور طالبات اس طرح شاعری کے اس میں آ رہے ہیں، ہمارا اردو آنگن اس کے لیے تیار ہے. ہمارے مشیر صاحب، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کم سے کم اس طرح کی فکر ان کے ذہن میں آئی اور اس فکر کو انہوں نے عملی جامہ بھی پہنایا اور ہم تک اپنی آواز کو بھی پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمات کو کامیابی عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس جذبے کے ساتھ یہ اٹھے ہیں، وہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک ادیب اور شاعر کے دل میں بھی پیدا فرمائے. آمین.